آپ معافی طلب کریں اور ہر رات پر آدمی سالانہ معافی مانگنے کا اہتمام کرے. ہم سالانہ والے لوگ ہو گئے ہیں نا, عمر میں ایک مرتبہ کرنے والے لوگ, سالانہ کرنے والے لوگ, ہفتہ وار کرنے والے لوگ, ماہانہ کرنے والے لوگ. یہ جب طبیعتوں میں غفلت آ جاتی ہے اور اعمال صالحہ کی اہمیت نہیں رہتی اور گناہ کثرت کے ساتھ زندگی پہ چھا جاتے ہیں, پھر ہم بڑے بڑے وقفوں کے بعد جا کے رجوع کرتے ہیں. مومن وہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی طرف راغب اور راجع اور تائب رہتا ہے. ہر لمحہ اس کی طبیعت, اس کا دل, اس کی روح, اس کا قلب, اس کا من اللہ کی طرف ہر لمحہ راجع رہتا ہے, تائب رہتا ہے. تو توبہ دراصل ایک دائمی کیفیت ہے, دائمی. تو میں توبہ سے پہلے استغفار کی بات ختم کر لوں تو یہ میں نے معنی سمجھا دیا. استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو. استغفار کا مطلب ہے معافی طلب کرو, اور معافی طلب کرنا تین چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے. زبان سے معافی مانگیں, دل سے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوں اللہ کے حضور, اور بدن سے اس کو ترک کر دیں, چھوڑ دیں. جب آپ نے چھوڑ دیا تو یہ مفارقہ ہوا, اس گناہ سے آپ جدا ہو گئے. تو گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے. گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے. یہ طلب مغفرت ہے. پہلی بات فرمایا ثم توبوا الیہ, پھر اس کی طرف توبہ کرو. اور توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ, گناہ سے الگ ہو جانا استغفار, اور نیکی کی طرف پلٹ جانا یہ ہے توبہ. اب آپ دونوں کا فرق سمجھ گئے. اگر گناہ پر شرمندہ ہوئے اور گناہ سے جدا ہو گئے تو استغفار ہوا, مگر نیکی کی طرف, طاعت کی طرف, عبادت اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹے نہیں تو توبہ نہیں ہوئی. گناہ سے جدا ہوئے تو استغفار ہوا, اور جدا ہونے کا بھی معنی بتا دیا, صرف زبان کا نہیں, زبان سے بھی, دل سے بھی, بدن سے بھی. یہ جب مفارقہ کامل ہوا, زبان سے بھی, دل سے بھی, بدن سے بھی. زبان سے معافی مانگی, دل سے اپنے کیے ظلم پر ندامت, شرمندگی کی عمل پر, اس کیے پر, اور بدن سے ترک کر دیا, اس عمل کو چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں تینوں ملی تو اس سے تو ہوا استغفار. توبہ ابھی نہیں ہوئی. اب آپ اتفاق کریں گے میری بات سے کہ ہماری پوری زندگی میں ہم جو کچھ توبہ کے نام پہ کرتے ہیں دراصل وہ صرف استغفار ہوتا ہے. ہم توبہ میں داخل ہی نہیں ہوتے. تو استغفار دروازہ ہے. توبہ پھر آگے اس کے اندر گزر کے پھر گھر آتا ہے, سین آتا ہے. اور انابہ پھر اس کے بعد سین چھوڑ کے اندر کمرے میں, حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو انابہ آتی ہے. تو یہ تو استغفار ہے, صرف دروازے پر کھڑے ہیں, معافی مانگ لی, گناہ کو چھوڑ دیا. بھئی یہ تو ایک ظلم کیا تھا, نافرمانی کی تھی, اللہ کی نافرمانی کی تھی, اس کو ترک کر دیا. تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, استغفار ہو گیا. تو اللہ پاک نے آپ کی وہ جو ظلم لکھا گیا تھا, گناہ لکھا گیا تھا, اس کو مٹا دیا. ابھی توبہ نہیں کی. توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ. جیسے گناہ کیا تھا, نافرمانی کی تھی, اور اب شرمندہ ہو کر چھوڑ دیا ہے, اب ویسے نیکی کی طرف, طاعت کی طرف, اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ جائیں. اس گناہ کا بدل, نعم البدل, طاعت کو بنائیں عملاً. اگر نیکی کی طرف اس گناہ کے بدلے میں پلٹ جائیں گے, اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے, یہ جو رجوع ہوگا نیکی کی طرف, طاعت کی طرف, اللہ کی بندگی کی طرف, اس رجوع کو توبہ کہتے. گناہ چھوڑنے کو توبہ نہیں کہتے. گناہ سے معافی مانگنا یہ توبہ نہیں, یہ استغفار ہے. اور استغفار کے بعد پھر نیکی, طاعت اور تقوی اور اللہ کی طرف پلٹ جانا, اس کو توبہ کہتے ہیں. یعنی باطل کو چھوڑ دینا استغفار ہے, اور حق کی طرف لوٹ جانا یہ توبہ ہے. باطل کو چھوڑ دیا استغفار, اور حق کی طرف پلٹے یہ توبہ ہے. ایک اور جملے سے سمجھا دیتا ہوں. یعنی آپ گناہ کر کے اپنا نقصان کر بیٹھے, تو استغفار کے ذریعے ازالہ ضرر کیا, اس نقصان کا ازالہ کر دیا. نقصان جو ہوا تھا وہ پورا ہو گیا, ابھی نفع میں نہیں گئے. آپ کاروبار کر رہے تھے, نقصان کر بیٹھے. استغفار کے ذریعے آپ نے نقصان پورا کر لیا, اس کو استغفار کہتے ہیں, ازالۃ الضرر. نقصان پورا کر لیا, نفع میں نہیں گئے. اور توبہ کے ذریعے نفع مندی میں چلے جاتے ہیں, توبہ کے ذریعے نفع کما لیتے ہیں.
تو آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت کے کرم کا، وہ کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا غفور، کتنا تواب، کتنا عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ کے بعد بھی ایسا کرو کہ نہ گناہ کا نقصان رہے بلکہ نفع میں بھی چلے جائے۔ یہ مولا کے کرم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گناہ کا ازالہ ہو، ضرر کا، نقصان کا ازالہ ہو استغفار سے، اور جلب منفعت ہو، جلب حصول منفعت، یہ توبہ ہے۔ ازالہ ضرر، نقصان کا ازالہ استغفار ہے، اور حصول منفعت یہ توبہ ہے۔ تو استغفار کے ذریعے مغفرت جب ہو گئی تو آپ گناہ کے شر سے بچ گئے۔ مغفرت کا جو لفظ ہے آپ دیکھیں، ایک جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو سر کے اوپر وہ پہنتے ہیں موٹا سا لوہے کا، پہلے زمانے میں جنگ میدان جنگ میں ہوتے تھے۔ اب بچے جو اسکول یہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، ہیلمٹ تاکہ گرے بندہ تو چوٹ نہ لگے۔ اس کو عربی میں مغفر کہتے ہیں، ہیلمٹ کو مغفر مغفرت اور غفرہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے استغفار کیا، گناہ سے معافی مانگی اللہ کے حضور، اللہ نے معاف کر دیا، تو گویا آپ نے مغفر پہن لیا۔ اب وہ جو چوٹ لگنے کا امکان تھا اس سے بچ گئے، جو ٹھوکر آئی تھی اس سے بچ گئے، ٹھوکر لگنے سے بچ گئے، لیکن دوسرے دشمن پر حملہ نہیں ہوا، اٹیک نہیں ہوا دشمن پر، آپ وہیں کے وہیں کھڑے، اپنے آپ کو بچا لیا گناہ سے، تو حصول منفعت نہیں ہوئی۔ جب توبہ کی تو آپ نے شیطان پہ اٹیک کر دیا۔ پہلے آپ نے زرہ پہن لی تھی، زرہ تو دشمن کے حملے سے بچا لیا تھا استغفار سے کے ذریعے، دشمن کے حملے سے بچ گئے، مگر دشمن کا کچھ نہیں گیا، شیطان کا کچھ نہیں گیا۔ جب آپ نے توبہ کی تو شیطان کا نقصان کیا، پہلے شیطان نے آپ کا نقصان کیا تھا، آپ نے استغفار کر کے نقصان پورا کر دیا، اب آپ نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اب آپ نے شیطان کا نقصان کر دیا، پلٹ کر شیطان پر حملہ آور ہوئے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ایسے کمزور نہ بنو کہ شیطان ہی تم پہ حملہ کرتے رہے اور تم توبہ معافی مانگ کے بس اپنے آپ کو اس نقصان کا ازالہ ہی کرتے رہو، بچاتے رہو، تو اس طرح تو شیطان چڑھائی کرتا رہے گا۔ نہیں، فرمایا کہ صرف بچاؤ کرنے والا نہ بنو، شیطان پر حملہ کرنے والے بھی بنو۔ استغفار اس طرح ہے جیسے آپ کھیلتے ہیں ہاکی یا فٹ بال کھیلتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں گے فیلڈ میں جب دونوں طرف کی ٹیمیں، تو کہتے ہیں کہ ایک ٹیم کے اوپر ایک طاقتور ٹیم ہے تو ہر وقت آپ کے گول کے اوپر ان کا پریشر رہتا ہے، ہر وقت ہاف کے بعد آپ کی طرف بھی کھیلتے رہتے ہیں گیم۔ باکسنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دو باکسر لڑتے ہیں، ایک طاقتور ہے کمزور ہے، تو وہ ہر وقت اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کمزور بالکل رنگ کے ساتھ لگ کے بس ڈیفینس ہی کرتا رہتا ہے، اور وہ موسٹلی اس کے حلقے میں آ کے اٹیک کرتا رہتا ہے۔ فٹ بال میں آپ کے گول ٹیم کی آپ کے گول پر پریشر رہتا ہے، ہاکی میں آپ پر پریشر، آپ ڈیفینس کرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈیفینس کرنا، بچانا، یہ استغفار ہے، استغفار۔ تو آپ نے اس پریشر کو دبا رکھا ہے، مٹا لیا، جو نقصان ہوا تھا اس سے بچا لیا۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ نیکی کا پریشر بڑھا کر دوسرے شیطان کے گول پر حملہ آور ہونا، اس پر پریشر کرنا، اپنے ہاف کو کراس کر کے۔ تو آپ جب ہاف کے اندر رہیں گے اللہ کے بندو، تو کسی وقت بھی گول ہونے کا ڈر ہے، تو آپ کمزور رہے نا۔ تو جب طاعت میں، عبادت میں، نیکی میں کمزور ہیں تو شیطان کسی وقت بھی، اگر اب گول نہیں کر سکا دوسری بار کر لے گا، اب نہیں کر سکا تو آپ استغفار ہی کرتے رہیں گے تو کسی لمحے وہ گول کر لے گا، خواہ پینلٹی سے کر لے، خواہ وہ کارنر ہٹ کر کے کر لے، وہ گول ہی کر لے گا کسی وقت، سیدھا ہی گول کر لے، کیونکہ آپ کے اوپر ہی پریشر ہے نا۔ تو استغفار سے پریشر ریلیز نہیں ہوتا، نقصان کا بچاؤ ہوتا ہے۔ توبہ آگے بڑھنا ہے، یہ پروگریسو ایکٹ ہے، آگے بڑھنا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ دشمن پہ اٹیک کرتے ہیں، اب شیطان پر اٹیک کیا، اس کا سر تو پھوڑنا نہیں آپ نے، نہ اس کا بازو توڑ دینا ہے۔ شیطان پر حملہ کیا ہے؟ نیکی کرنا، سجدے میں گر جانا، عبادت کر لینا، نوافل پڑھ لینا، سجدہ ریز ہو جانا، طاعت اختیار کر لینا، گناہوں کو چھوڑ کر عبادت کی زندگی میں آ جانا، سچائی کرنا، وعدہ وفائی کرنا، سخاوت کرنا، دوسرے سے بھلائی کرنا۔ جب آپ نیکیوں کا عمل شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے گویا شیطان کے گول کر اس کے اوپر اپنا پریشر ڈیولپ کر لیا، اب آپ طاقتور ہو گئے۔ توبہ بندے کو روحانی طور پہ طاقتور کرتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے تاکہ بچاؤ رہے، اور کثرت کے ساتھ بندہ توبہ کرے تاکہ نیکی میں اضافہ اور اللہ کی قربت نصیب ہو۔ جب یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں،
اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آئی ہے نا، یہ وہ اسی معنی میں ہے جو قرآن مجید میں آپ کثرت کے ساتھ اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ جو توبہ نصوح کا لفظ آپ نے سنا ہے کثرت کے ساتھ، توبہ نصوح کا معنی یہی ہے. نصوح ناصحہ سے ہے، اسی سے نصیحت بھی ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے ارادے میں، قصد میں، جیسے شکور اور صبور، اس طرح نصوح. اس کا مطلب ہے نصوح کا صاف ستھرا ہو جانا، بالکل خالص ہونا، کوئی میل کوئی چیل اور ملاوٹ نہ رہے، کوئی خش اور شوب نہ رہے، ملاوٹ نہ رہے. ملاوٹ سے پاک صاف ستھرا خالص کر دینا کسی چیز کو، اس کو نصوح کہتے ہیں. بہت ہی خالص کر دیں، چمکا دیں، تو یہ مبالغے کے صیغہ پر، مبالغہ کے صیغہ پر یہ نصوح ہے. توبہ نصوح کا مطلب ہے، ابھی تک توبہ کو سمجھایا میں نے، اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہے ہیں. پہلے استغفار سمجھایا، پھر توبہ بتائی، اب توبہ نصوح. اس کا مطلب ہے کہ توبہ کرو وہ جو بتائی آپ کو، کہ پہلے تینوں عمل کریں، استغفار کے، زبان سے بھی کریں، معافی طلب کریں، دل سے شرمندہ بھی ہو جائیں گناہ پر، اور بدن سے ترک بھی کر دیں. استغفار پورا ہوا، اب توبہ کریں. اور توبہ یہ کہ طاعت کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بندگی کی طرف رجوع کریں، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی قربت کی طرف. یہ درجے اللہ کی طرف رجوع کریں. رجوع کر لیا تو پھر آپ پلٹ کر نیکی کی طرف بڑھ گئے، آگے چلے گئے. استغفار اور توبہ ہو گیا. اب پھر توبہ نصوح، اور توبہ کی تو توبہ بھی نصوح والی کریں، یعنی ملاوٹ سے پاک توبہ. ہماری ساری توبہ ہیں ملاوٹ والی توبیں ہوتی ہیں. ہم جتنی توبہ کرتے ہیں اس میں ملاوٹ ہوتی. اللہ پاک فرماتے ہیں توبہ سے پاک نصوح توبہ کرو. اور وہ کیا ہے، اس کی تعریف کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے التوبۃ النصوح ان یتوب من الذنب ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن الى الدرع. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے ملاوٹ سے پاک توبہ، کہ بندہ گناہ سے ایسی توبہ کرے. دیکھیے نا، جب استغفار کرے گا صرف، کیونکہ ہم نے صرف استغفار کو توبہ سمجھ لیا ہوا ہے، اگلا سٹیپ نہیں اٹھاتے، بس اس کی معافی مانگ لی، ختم، رو لیا، ختم. تو جب وہاں کرے گا تو میں نے کہا کہ وہ کمزوری کی پوزیشن میں کھڑا ہے بندہ، کمزوری کی پوزیشن میں. ہر لمحہ شیطان اور گناہ اور دنیا کا مکر اور فریب اور شہوات اور نفس ہر لمحہ آپ پر حملہ کرتے رہیں گے اور آپ کو دھکیلتے رہیں گے. کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے، یعنی آپ ہلاک ہو سکتے ہیں. جب توبہ کرنے کا مطلب اب نیکیوں کی طرف بڑھ جائیں، اتنا نیکیوں کی طرف بڑھیں کہ دشمن دب جائے، پیچھے ہٹے، نفس پیچھے دبے، شیطان پیچھے دبے، دنیا کے حملے پیچھے دبے، آپ طاقتور ہوں ایمان میں، قوت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کی طاعت میں طاقتور ہوں. اور اب اس توبہ کو نصوح رکھیں. اور فرمایا کہ وہ نصوح یہ ہے کہ گناہ سے ایسی توبہ کریں کہ پھر اس کی طرف پلٹ نہ سکیں. ثم لا يعود الیہ، گناہ سے ایسی توبہ کرنا کہ پھر بندہ گناہ کی طرف پلٹے نہیں، پلٹ نہ سکے. اور پھر آپ نے مثال دی کیسے نہ پلٹے. جیسے ماں کا دودھ ماں کے سینے سے آ جاتا ہے، بچے کو جب پلاتی ہے تو جو دودھ نکل آتا ہے وہ ماں کی چھاتی میں، سینے میں پلٹ نہیں سکتا. یہ جانوروں سے جب آپ دودھ دوتے ہیں تو جانوروں نے چارہ کھایا تھا نا، زراعت میں، فیلڈ میں جا کے چارہ کھایا تھا، تو چارہ کھا کے تو اس خوراک نے ان کا دودھ بنایا. تو جب دودھ آپ نے نکال لیا تو دودھ بنا تو وہی سے تھا نا جو ان کی خوراک تھی، اور خوراک تو فیلڈ سے آئی تھی. کسان نے جو کچھ اگائے تھے، پٹھے اور جو کچھ اس کے جو اگائے تھے سبزہ چارہ، وہی کھا کے تو الٹیمیٹلی وہ کیمیکلی چینج ہوتا ہوتا دودھ بنا تھا. اب دودھ جب بن گیا تو پلٹ کے دودھ چارہ نہیں بن سکتا. دیکھیے نا دودھ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ خون کو لے لیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب نے مثال دی کہ جیسے دودھ پلٹ کر، جانوروں کا دودھ پلٹ کر دوبارہ چارہ نہیں بن سکتا، یا ماں کا دودھ واپس چھاتی میں نہیں جا سکتا. اب آپ خون کی مثال لے لیں. خون کہاں سے بنتا ہے؟ آپ پراٹھا کھاتے ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ پلاؤ کھاتے ہیں، آپ خوراک کھاتے ہیں، جو کچھ ہم کھاتے پیتے، یہ سارا کچھ جو کھاتے ہیں بھائی وہ ہمارے معدے میں جاتا ہے، اور وہاں جا کے کیموس اور کیلوس کے پروسیس ہوتے ہیں، کیمیکل ایکشنز ہوتے ہیں، اور وہ مختلف عوامل سے گزرتا اسی میں سے خون بن جاتا ہے.
اور اسی خوراک میں سے ماں کے لیے دودھ بن جاتا ہے، اور اسی خوراک میں سے اور کھائے پیے میں سے پانی بن جاتا ہے جو پیشاب بن کے نکلتا ہے، اور اسی خوراک میں سے خون بھی بنتا ہے، اسی خوراک میں سے دودھ بھی بنتا ہے۔ تو جو چیز جو بننی تھی بن گئی، اب آپ اپنے اس دودھ کو یا اپنے خون کو یا پانی کو جو کچھ بھی بنا، کیا آپ پلٹا کے واپس بدل سکتے ہیں اس کی اصل میں؟ دوبارہ اس سے چاول بنا سکتے ہیں؟ بولیے بھائی، وہ بریانی، وہ پلاؤ، یہ گوشت، وہ سالن، وہ روٹی میں پلٹ سکتے ہیں دوبارہ؟ نہیں پلٹ سکتے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اتنی کیمیکل چینجز ہو جاتی ہیں، کیمیکل چینجز، کہ اس کے بعد اب پلٹ کر اصل حالت پہ بندہ نہیں جا سکتا، اس چیز کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ فرمایا توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ نیکیوں کی طرف اتنا آگے بڑھ جائے اور اتنا بدل جائے، گناہگاری سے بدل کے پرہیزگاری میں اتنا آگے نکل جائے کہ پھر وہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جا سکے، اس کا ناممکن ہو جائے گناہ کی طرف پلٹنا۔ تو دوستو، جب گناہ کی طرف پلٹنا جس بندے کا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے حصار کامل میں آ جاتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اتنا اہتمام کرنے لگ جائے تو پھر اس سے چھوٹے گناہ جو بندگی کا حصہ ہے، انسانیت کا حصہ ہے، صغائر، سیئات، زلات، خطیئات، سیئات، صغائر، وہ خود بخود ان نیکیوں کے فیض سے اللہ پاک ان کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے، بلکہ ان چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اتنا فیض دیتا ہے، اس سے پھر اللہ پاک اتنا فیض دیتا ہے۔ اب قرآن مجید میں ہے، سورہ نساء آیت نمبر 31، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا اگر وہ کبائر، وہ بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، وہ بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم ان سے اجتناب کرو، بچ جاؤ، حفاظت میں آ جاؤ، پلٹ کر ان کی طرف نہ جا سکو، تم تقوی، پرہیزگاری، عبادت اور اللہ کی اطاعت اس کے حصار میں آ جاؤ، نہ جاؤ، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود بخود مٹا دیں گے، خود بخود مٹا دیں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ نیکیاں خود بخود چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور وندخلکم مدخلا کریما، اور نہ صرف چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے بلکہ کرامت والے مقامات جنت میں تمہیں داخل کر دیں گے۔ تو محنت جو کرنی ہے، ساری محنت وہ یہ کرنی ہے کہ پلٹ نہ سکے ادھر، تو زندگی آگے کی طرف بڑھے، یہ نہ لگا رہے آگے کبھی پیچھے، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، یہ تماشا نہ لگا رہے۔ اور اس کے لیے محمد بن کعب القرظی، ان کی روایت ہے، وہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو توبہ نصوح جس کا میں نے ذکر کیا، یہ 4 چیزوں کو اکٹھا کرنے سے پوری ہوتی ہے۔ 4 چیزیں اکٹھی کرے، الاستغفار باللسان، جیسے میں نے پہلے کہا، زبان سے معافی طلب کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، استغفار کرنا۔ دوسرا والاقلاع بالابدان، بدن سے اس گناہ کو ترک کر دینا، بدن سے گناہ سے جدا ہو جانا، مفارقہ، جیسے میں نے کہا، گناہ سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ ادمار و ترک العود بالجنان، تیسرا دل کا جو شرمندگی اور ندامت تھی تو دل میں اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جانے کا عزم پختہ کر لینا، دل میں گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جانے کا، گناہ کو ترک کر دینے کا عزم پختہ کر کے دل میں رکھ لینا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا مہاجرت سوء الاخوان، وہ صحیح الاخوان، اور جو برے لوگ ہیں ان سے مہاجرت، علیحدگی اختیار کر لینا، برے لوگوں کی صحبت سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ 3 چیزیں میں نے پہلے بتا دی تھی، چوتھی چیز ایڈ ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر توبہ کو توبہ نصوح بنانے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دی جائے، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت توبہ کو زائل کر دیتی ہے، توبہ کو زائل کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، توبہ کو توبہ نصوح نہیں رہنے دیتی۔ برے لوگوں کی صحبت توبہ کو نقصان پہنچاتی ہے، بندے کو پھر گناہ کی طرف لوٹا کے لے جاتی۔ اس لیے آخری بات جس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ استغفار اور توبہ اور پھر توبہ نصوح، ان سب چیزوں پر مداومت اور محافظت کے لیے، تاکہ یہ دائم رہیں اور محفوظ رہیں، قائم رہیں، اس کے لیے اولیاء کبار میں سے بہت بڑے بزرگ اور اولیاء اللہ میں سے کامل ہوئے ہیں ولی اللہ، حضرت شیخ عبداللہ الانطاکی، شیخ عبداللہ الانطاکی بیان کرتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں
چونکہ دل جب مریض ہوتا ہے نا، گناہوں کے ساتھ دل مریض ہوتا ہے، جب تک آپ زبان سے توبہ استغفار کہتے چلے جائیں مگر دل کی مرض کا علاج نہ کریں، دل کے ذوق و رغبت کو نہ بدلیں، اس کی مرض کا علاج نہ کریں جب تک اصل مرض کا، تو وہ پھر زبانی کلامی استغفار توبہ کے کلمات فائدہ نہیں دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 5 چیزیں فائدہ دیتی ہیں اور یہ دل کی مرض کا علاج ہے، دل کی مرض کا علاج ہے۔ اس کو امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اس کو روایت کیا ہے سند کے ساتھ۔ 5 چیزیں دل کی مرض کا علاج ہے اور وہ توبہ کو پختہ کر دیتی ہیں اور توبہ نصوح کا درجہ بندے کو دیتی ہیں اور اس کے اندر ظاہری باطنی اصلاح کو مضبوط کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط فرمائی مجالست الصالحین، نیکوں کی ہم نشینی، ابتدا یہاں سے سب سے پہلے نیک صحبت۔ اس میں فرمایا جو پہلا قول میں نے بتایا اس میں بری صحبت سے بچنا، بروں کی صحبت تر کر دینا، چونکہ صحبت اثر کرتی ہے، پتہ نہیں چلتا، وقت کے بعد جا کے اندازہ ہوتا ہے، اس وقت آدمی بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے، لٹ گیا ہوتا ہے بہت کچھ، اور پھر پلٹ کے آنا، کمپنسیٹ کرنا، ازالہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ بروں کی صحبت سے بچو، بیٹھو ہی نہیں، ضروری نہیں اس کو آپ برا برا رٹ لگائیں، گالی گلوچ کریں، نہیں، بس اپنے آپ کو بری صحبت سے بچائیں۔ اور مجالست الصالحین، اس لیے ہم نے رفاقت کا لفظ رکھا، منہاج القرآن کی سنگت کا نام رفاقت، صالحین کی رفاقت میں رہو، بس نیکوں کی مجالست میں رہو۔ حسن اولئک رفیقا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یہ کتنے اچھے رفیق اور کتنے اچھے دوست ہیں، سنگت میں رہو۔ اور سنگت کی آج تو 100 قسمیں ہیں، 100 شکلیں ہیں۔ سنگت سننے سے بھی سنگت ملتی ہے، دیکھنے سے بھی ملتی ہے، کلام مجلس میں بیٹھنے سے بھی ملتی ہے، ان کی تعلیمات کو ماننے سے بھی ملتی ہے، قلبی تعلق رکھنے سے بھی ملتی ہے۔ اب سنگت کی بڑی شکلیں آج کے زمانے میں اللہ پاک نے بڑھا دی ہیں۔ پہلے وقتوں میں تو جسمانی سفر کر کر کے مشکل سے جا کے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، اب تو ٹی وی آ گیا ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے۔